صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना मदीनतुल इल्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार इल्म के शहर, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
سیدنا ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جو شخص علم کے شہر میں آنا چاہے وہ اس دروازے سے ہو کر آئے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع امام الاولیاء سید الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات و تعلیمات ہیں، اور میں اپنے مہمانوں کا شروع میں ہی تعارف کرا دوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں روحانی شخصیت اور ادیب ہیں پیر قمر الشکور احمد صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تصوف پہ بڑی بہت بلند پایا کتاب کے مصنف ڈاکٹر شبیر احمد جامی، اور ان کے ساتھ ماہر اقبالیات، اور اس وقت دنیا میں جو چند لوگ علامہ اقبال کے حوالے سے اور ان کی تعلیمات پہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، ان میں سے ایک قابل فخر اس ملک اور پاکستان سارے کے لیے جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی ماہر اقبالیات ہیں۔ اور آخر میں نوجوان نعت خوان محمد وقار فریدی سے منقبت ہم سیدنا غوث الاعظم کی بارگاہ میں سنیں گے۔ ناظرین، ہم سیدنا عبد القادر جیلانی، آپ کے ارشادات اور تعلیمات کیا ہیں؟ یہ سارا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض، اور کیوں نہ ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن 7 مرتبہ سیدنا عبد القادر جیلانی کے دہن مبارک میں گیا ہوگا، اور 6 مرتبہ لعاب دہن سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کا، تو باب العلم بھی اور مدینۃ العلم کا جو سارے علوم کے سرچشمے تھے، اور جو علم لدنی تھا وہ تو عطا ہو گیا۔ ظاہری تعلیم تو یقیناً انہوں نے حاصل کی، لیکن یہ جو علم لدنی کے چشمے ہیں ان کے سینہ عطر اور ان کی زبان پاک سے پھوٹتے تھے۔ ناظرین، ہم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ سمجھنے کے لیے ایک واقعہ بہت اہم ہے، اور اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ کی تعلیمات کیا ہے، حکمت کے ایک سمندر ہیں ان کی گفتگو میں۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایک تخت پہ بیٹھا ہوا، بغداد میں میں نے دیکھا کہ میں تخت پہ بیٹھا ہوا ہوں، اتنی دیر میں دیکھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ آپ کے دائیں طرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دے کر اپنے پاس بلایا، اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ کی امت میں اس طرح کا کوئی آدمی ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میری ساری امت میں ان جیسا کوئی نہیں۔ تو سیدنا عبد القادر جیلانی وہ ہستی ہیں جن پہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر ہے۔ ناظرین کرام، ان کی تعلیمات کی بنیادی مغز اور مرکز، سب سے پہلی چیز جو بہت اہم ہے، وہ عقیدہ توحید پہ بہت زور دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا سے اپنی آنکھیں بند کر لے، بالکل جس طرح اندھا ہوتا ہے، اور صرف اپنے رب کی طرف اپنی ساری توجہ کر، اس لیے کہ ساری دنیا تجھے چاہے دینا، اللہ نہ چاہے تو دے نہیں سکتا۔ ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانا چاہے، تجھ سے چھیننا چاہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو عقیدہ توحید اور ذات ربی پہ یقین کامل جو ہے، یہ ہے سیدنا عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کا۔ پھر عقیدہ ختم نبوت، عشق الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اس کے بعد نفی ذات پہ آپ نے بڑا زور دیا ہے، بس اپنے آپ کو جو ہے وہ ختم، اپنی ذات کہیں بیچ میں نظر نہ آئے۔ اور اسی طرح انکساری اور عجز اور مخلوق خدا سے جو آپ کی محبت ہے، خود فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مخلوق کی محبت میرے دل میں ڈال دی، اور پھر فرمانا کہ خیر کے سارے کاموں میں سے سب سے بہتر کام میں نے مخلوق کو کھانا کھلانا جو ہے وہ سمجھا ہے، اور دنیا سے بے رغبتی اور دنیا کی وقت آپ کی نظر میں کچھ نہیں تھی۔ فرماتے تھے کہ اللہ کے قرب کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ فرمایا کہ ابتدا یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے، اور انتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے، راضی برضا ہو جائے، اور اس کے آگے اپنی گردن کو خم کر دیا جائے، سر تسلیم خم کر کے اس کی ذات پر ہی بھروسہ کیا جائے۔ اسی طرح آپ نے بڑی دلچسپ بات بھائی، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس میں حکمت کے سمندر پنہاں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نیند سارا شر ہے
اور ساری بھلائی بیداری میں ہے۔ اسی طرح مجھے بہت زبردست لگا، فرماتے ہیں کوئی بھی شخص جنت میں اپنے عمل کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے جائے گا، بلکہ جنت میں جانے کے درجات جو ہیں وہ اعمال کے ذریعے ملیں گے۔ جنت میں تو اللہ کی رحمت ہی لے کے جائے گی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو علم عطا کرتا ہے اور پھر اس کو عمل اور اخلاص کی دولت عطا فرماتا ہے، اس کو قریب کر لیتا ہے، اس کو اپنی معرفت عطا فرما دیتا ہے اور اس کو علم القلوب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کرتے تھے میری 2 انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہیں، میں چاہے تو یوں کر دوں چاہے تو یوں کر دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی پیر صاحب، آپ کے ارشادات اور تعلیمات حکمتوں کا سمندر، کلزم حکمت ہوگی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی جو دعا حضور سید کل عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے حوالہ سے تعمیر کعبہ کے وقت مانگی گئی، اس میں حضور علیہ السلام کے جو فرائض نبوت گنوائے گئے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اے ہمارے پاک پروردگار ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور انہیں ان آیات میں جو علم اور حکمت ہے وہ آشکار کرے اور انہیں پاکیزہ، ان کی قلوب کو پاکیزگی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ صوفیاء اعظام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی یہ جو شانیں ہیں یہ امت میں بالعموم بانٹ دی گئیں کہ آیات کی تلاوت حفاظ و قراء کی طرف منسوب کر دی گئی، ان کے ذمہ ٹھہرا دی گئی۔ علم و حکمت، دانشور، اسکالرز اور مفسرین قرآن حکیم ان کی طرف، اور وَيُزَكِّيهِمْ کا شعبہ صوفیاء اعظام کی طرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کا فیض آقا کی ان شانوں کا عطا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں اور خصوصاً تاریخ اسلام میں پروردگار عالم کبھی کبھی بطور احسان و انعام اس امت کو ایسی شخصیات بھی عطا فرماتا ہے جو بیک وقت ان تینوں صفات کا جن کے پاس فیض جو ہے وہ جمع ہوتا ہے۔ کتاب کا علم بھی، کتاب کا علم بھی پڑھ کے بھی سناتے ہیں، تزکیہ نفوس بھی کرتے ہیں۔ جی، اور ان میں علم و حکمت جو ہے، جیسے آپ فرما رہے تھے ابھی، علم و حکمت جو ہے ان ارشادات ربانی میں اس کے پردے ہٹاتے چلے جاتے ہیں کہ ان میں معارف کیا ہے، پروردگار عالم بندے سے پیار کتنا غواسی کرواتے ہیں، اور یہ سب جو انقلاب آپ کی پاکیزہ تعلیمات کے سبب سے آیا، یہ اس وقت تک ممکن نہیں تھا جب تک قلوب کو اپنی نظر مبارک سے پاکیزگی عطا نہیں فرماتے تھے، کیونکہ جب تک پاکیزگی قلب حاصل نہیں ہوتی، معرفت کے کلام کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ معرفت کے کلام کو سمجھنے کے لیے طہارت قلبی بہت بہت ضروری اور بہت بنیادی چیز ہے، اور جنابت قلبی جو ہے اس سے غسل جو ہے وہ پاکیزہ نگاہوں کا یہ صدقہ ہوتا ہے اور یہ فیض ہوتا ہے کہ جتنی آپ کی تعلیمات ہے اس میں ہم سب سے پہلے، جیسے آپ نے عقیدہ توحید کی طرف اشارہ فرمایا، عقیدہ توحید جو ہے یہ صدق اور اخلاص اور پاکیزگی قلب کے بغیر کب نصیب ہوتا ہے؟
یہ جو خلق سے بے نیازی ہے، یہ قلب کی پاکیزگی کے بغیر کیسے نصیب ہوتا ہے؟ دنیا کی لالچ، ہوس، ہرس جو ہے اس کو نکال کے باہر پھینک. جی ڈاکٹر صاحب، دنیا کی ہرس، ہوس، ہر شے جو ہے اس کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور دنیا کی حیثیت ان کے نزدیک مچھر سے بھی کم ہو جاتی. غازی صاحب، بنیادی طور پر تذکرہ چل رہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی کا. اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صفات کا مظہر عتم بنایا تھا، اور آپ کی صفات کے مظہر عتم ہونے کے ظہورات میں کامل ظہور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ہوا. سبحان اللہ. اس وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کا انتخاب اکبر تھے. واہ. یہی وجہ تھی کہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتخاب تھے اولیاء امت میں سے. اولیاء امت میں سے. تو فضائل کی 4 قسمیں ہوتی ہیں غازی صاحب. فضائل اربع کہتے ہیں، جس کے تحت پھر ساری فضیلتیں جمع ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے حکمت، ایک ہوتی ہے شجاعت، ایک ہوتی ہے عفت، اور ایک ہوتی ہے عدالت. ٹھیک. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اور دین اسلام کی روشنی میں حکمت کا معنی ہوتا ہے کہ آپ دین کے اندر گہرائی اور دانش و بینش اور ظاہر و باطن کی طاقت کی بنیاد پر شے کی حقیقت کو پکڑے ہیں. ٹھیک. اگر شے کی حقیقت نہیں پکڑی جاتی تو پھر حکمت نہیں. ٹھیک. شجاعت ہوتی ہے دل کے ارادے اور تمناؤں کو ایسے ضبط میں لے کر آنا، ہمیشہ نگاہ اللہ پر، اللہ کے نبی پر اور حقیقت دین پر فوکس رہے. واہ. عفت کہتے ہیں کہ نظام خواہشات و شہوات پر ایسا ضبط و انقیاد لانا کہ ہمیشہ عفت، حیا، شرم اور وہ طہارت جیسے جذبات کی عکاسی ہو. واہ. عدالت کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں، ان تینوں کا نتیجہ ہے عدالت. عدالت میں یہ تینوں چیزیں جمع ہوتی ہیں. واہ. جہاں حکمت بھی کامل ہے، شجاعت بھی کامل ہے، اور عفت بھی کامل ہے. واہ. اور جو جتنا عدالت کا مظہر عتم ہوگا اتنا زیادہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے قریب تر ہوگا. سبحان. عدالت سے مراد کیا ہے؟ ایک تو ہم سمجھتے ہیں عدالت سے مراد تو یہ نا حکمت، یعنی دماغ انسان کا، اور ہر معاملے میں عدل کریں. ہر معاملے میں عدل کرے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر یعنی معاملے دل، دماغ اور شہوات کی ایسی اعتدال کی جگہ کہ سب کے تقاضے جائز بھی پورے ہوں اور وہاں انحراف نہ ہونے پائے. واہ جی ڈاکٹر صاحب، انحراف نہ ہونے پائے. بڑا سخت فارمولہ دے دیا ڈاکٹر جامی نے. جی جی غازی صاحب، بالکل ہم ذکر کر رہے ہیں حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کا. آپ کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات کو جب ہم دیکھتے ہیں غازی صاحب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 6 ایسی صفات عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں. سبحان اللہ. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اوتیتو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. واہ واہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلمات ارشاد فرمائیں اور وہ حکمتوں کا سمندر ہے. الدین و یسرن، لگے رہو. اچھا اب اس الحکمت و دالت المومن. اچھا اب یہ جو فیضان ہے جوامع الکلم کا، یہ حضور غوث الثقلین کو عطا ہوا. واہ. یعنی آپ حضور غوث الثقلین کے فرامین کو دیکھیں تو ہر فرمان ایک پورا پروٹوکول ہے، ایک پورا ضابطہ ہے، ایک ایسا فارمولہ ہے. جیسے جیسے آپ اس کو سمجھتے جاتے ہیں آپ پہ حقیقت کے معرف فتوح الغیب اتنی سی کتاب ہے، انسائکلوپیڈیا معرفت کا، اور وہ فتوح الغیب ہے. اچھا، غیب کے دروازے کھولتی ہے. مختصر ہونے کے باوجود غیب نظر نہیں نہ آتا. تو یہ کتاب غیب تک رسائی کا دروازہ ہے. اچھا پہلے فتوح الغیب بندے کو کچھ شک ہو جاتا تھا کہ کیسے ممکن ہے. اب وہ چپ جب سے آ گئی سب سمجھ آ گئی، یہ روحانی چپ ہے. روحانی چپ. تو غازی صاحب جو حضور غوث الثقلین کے فرامین ہیں وہ ہمیں ایک بڑا واضح جو ہے وہ راستہ دیتے ہیں. میں کچھ چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. ضرور. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جب اولیاء کو دیکھتا ہے تو ان کی کرامات اور ان کے کمالات دیکھ کے تو ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے. یہ کیسے ہوا؟ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کیسے ہوا. واہ. یہ اس طرح ہوا، لا جرم خورقت لہم العادات ولم تخرق لک قام عند نومک وصام عند افطارک. تو اس پہ حیران ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کے لیے اللہ نے خرق عادت پیدا کر دیا. ان کے لیے اللہ نے اپنی عادت کو پھاڑ دیا، اپنی عادت کو بدل دیا، معمولات کو بدل دیا. اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ کہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنی عادت کو بدل دیا.
واہ وہ اس وقت جاگ رہے تھے جب تو سویا ہوا تھا، واہ واہ وہ اس وقت روزے سے تھے جب تو افطار کر رہا تھا، واہ واہ واہ. کھا پی رہا تھا، وہ اس وقت اللہ کے ذکر میں تھے جب تو غافل تھا. وہ جو میں نے کہا نیند ساری شر ہے اور ساری بھلائی بیداری میں ہے. بیداری میں. اچھا اب غازی صاحب دیکھیں کیسا فارمولہ دیا. ابھی جامی صاحب عدل کی بات کر رہے ہیں. عدل کا مطلب کیا ہے؟ عدل کا مطلب ہے بیلنس. بیلنس. آپ ایک چیز کر نہیں رہے تو اجر کا مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے، ایک ضابطہ مقرر کیا ہے. حضور غوث ثقلین فرما رہے ہیں جب تو اپنی عادت کو چھوڑے گا تو یہ کائنات اپنی عادت کو چھوڑ دے گی. واہ تو اپنی عادت کو اللہ کی اتباع میں لے کے آ. ٹھیک ہے. جب تو اپنی عادت کو اللہ کی فرمان میں فنا کر دے گا تو اللہ رب العزت تیرے لیے اس کائنات کے معمول کو بدل ڈالے گا. اچھا اب اسی طریقے سے آگے چل کے آپ نے کئی مقامات میں ارشاد فرمایا، جیسے آپ فرماتے ہیں من کنوز البر کتمان السر والمصائب والامراض والصدقہ. نیکی کس کو کہتے ہیں؟ 4 چیزوں کو چھپانا. یہاں سے نیکی کا خزانہ انسان کے ہاتھ آتا ہے. وہ کیا چھپانا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جو تم پہ اسرار اللہ کی طرف سے آئیں ان کو مخفی رکھو. جو تم پہ مصائب آئیں، مصیبتیں آئیں، ان کو مخفی رکھو. تم پہ جو بیماریاں آئیں ان کو مخفی رکھو. اور جو تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اس کو مخفی رکھو. سبحان. یعنی اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ظرف چاہیے، کتنا بڑا حوصلہ چاہیے کہ انسان اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے ہر طرح کی مصیبت کو جذب کر لے. جس وقت اچھا اس سے کیا ہوتا ہے غازی صاحب؟ اس سے انسان کے نفس میں وسعت پیدا ہوتی ہے. جو مصیبت ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ مصیبت آپ کو اللہ کی رحمت کا اہل بناتی ہے. آپ دیکھیں انسان کبھی خوشی میں نہیں روتا، غم میں روتا ہے، کیونکہ آنسو انسان کے من کی گہرائی سے نکلتے ہیں. واہ واہ. جب تک من گداز نہیں ہوتا، نرم نہیں ہوتا، اس وقت تک آنسو نہیں نکلتے. بہاؤدین زکریا ملتانی والی بات میں نے اشارہ کی تھی پیر صاحب کے، جنابت قلبی جو ہے وہ فرماتے ہیں اس سے غسل جو ہے یہ آنکھوں کے ذریعے ہوتا ہے. اچھا علامہ فرماتے ہیں کہ سال ہا در جہاں گر دیدہ ام نم و چشم من اما کم دیدہ ام. میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے، مالدار لوگوں کی آنکھوں میں نم نہیں دیکھا. موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لی. اب یہ جو غازی صاحب دیکھیں جب تک زمین گداز نہیں ہوگی، اگر اس پہ آپ بیج بوئیں گے تو وہ بیج ضائع ہو جائے گا. جو اللہ کی محبت کا بیج ہے وہ قلب کی زمین کو گداز کرنے کے بعد بونے سے فائدہ ہوگا. اب قلب کی زمین کس سے گداز ہوگی؟ یہ گداز ہوگی غم سے. واہ واہ واہ. اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اپنے بندوں پہ مصیبتیں اتارتا ہوں تو وہ ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ میری طرف لوٹتے ہیں، وہ میری طرف رجوع کرتے ہیں. خوشی میں بھی مصائب آتے ہیں، خوشی میں بھی غم میں بھی اسی کی طرف. اچھا خوشی میں غازی صاحب ہمیشہ جو رجوع ہوتا ہے نا وہ سطحی ہوتا ہے، غم میں رجوع اصلی ہوتا ہے. خوشی میں بھی جو اہل اللہ وہ گہرا ہوتا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب میں بڑے ادب کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں. اہل اللہ جو ہے نا ان کی خوشی کا بھی وہی گہرائی ہوگی. وہ کہیں گے یہ اسی نے عطا کیا ہے، یہ لقمہ جو مجھے دیا ہے یہ اسی نے دیا ہے. میں امت الناس کی بات کر رہا ہوں جس کی حضور غوث ثقلین تربیت فرما رہے ہیں. کیونکہ اہل اللہ تو غم و خوشی سے بالاتر ہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ تو اس سے بالاتر ہو چکے، وہ تو اپنی عادت کو بدل چکے. ٹھیک. یعنی غم جو آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں غم کو جب آپ چھپاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی زمین قلب کی جو زمین ہے اس کو گداز کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. اب آپ تصور کریں ایک بڑے سے بڑا سائیکالوجسٹ بھی سطح پہ جا کے انسانی نفس کی تربیت نہیں کر پاتا جہاں صوفیاء کرتے ہیں، جہاں غزالی کرتا ہے، فرما رہے ہیں، جہاں سیدنا علی اجویری کرتا ہے، جہاں یہ کرتے ہیں رسالہ کشاریہ والے کرتے ہیں، سبحان اللہ، قوت القلوب والے کرتے چلے جائیں. سبحان اللہ. کیونکہ یہ جو ہیں یہ ہمارے خیال کے طبیب ہیں. واہ. یہ ہماری روح کے طبیب ہیں. واہ 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 واہ. خیال کے طبیب اور روح کے طبیب، قلب کے طبیب ہیں. اور ان کا ہاتھ ہمارے خیال کی نبض پہ ہے. کیونکہ خیال بھٹکا تو انسان بھٹک گیا، انسان راستے سے اتر گیا. خیال عربی زبان میں خیل سے ہے، اور خیل گھوڑے کو کہتے ہیں. جب انسان گھوڑے پہ سوار ہو، گھوڑے پہ انسان کو گرفت ہو تو انسان منزل پہ پہنچتا ہے، اور اگر گھوڑے کو انسان پہ گرفت ہو تو انسان ہاسپٹل پہنچتا ہے، منزل پہ نہیں پہنچتا. تو صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے خیال کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھو اور اپنے خیال کو اللہ کے سپرد کرو، اللہ کے ذکر میں محو کرو. اور یہاں آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں جس وقت انسان اپنی نیکی کو چھپاتا ہے تو اس کا نفس جو ہے اس کے اندر عجب پیدا نہیں ہوتا، تکبر پیدا نہیں ہوتا. جب وہ غم، دکھ اور مصیبت کو چھپاتا ہے تو اس کے اندر گداز پیدا ہوتا ہے، اللہ پر اعتماد پیدا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی عطا اور ابتلا دونوں کو وہ ویلکم کر رہا ہوتا ہے.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ڈاکٹر تنولی صاحب، سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ شکر زبان سے کرو، شکر قلب سے کرو، اور شکر بالجوارے. یہ ذرا ایک تو سمجھائیں. غوث پاک کی تعلیمات آستانوں پر جو ہے وہ نہیں پڑھائی جا رہی ہے. وہ اب آستانوں پہ اللہ ماشاءاللہ بہت بہت اعلیٰ بھی کام ہو رہا ہے. ایسا عرض یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کو بنیادی طور پہ کردار کے بحران کا سامنا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کریکٹر ڈیفیسٹ. اور اگر آپ اپنی سوسائٹی کا تجزیہ کریں، کیا مسئلہ کیا ہے ہمارے معاشرے کا، سوائے کردار کے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کردار کی طاقت سے بنا واہ اور کردار کی کمزوری سے ٹوٹا. واہ واہ، اس کے علاوہ کوئی سبب ہے تو بتائیں. کیسی بات کر دیا. اس کے علاوہ کوئی سبب ہو تو دکھائیں. واہ واہ. جب پاکستان بن میں رہا تھا، روز کہتا ہوں کہ پاکستان کو جس دن کوئی دیانتدار غیرت مند دینی سوچ کا حامل سربراہ مل گیا، سارے مسئلے حل ہو جائیں. بن رہا تھا مادی لحاظ سے آپ کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں تھا سوائے آپ کی قیادت کے کردار اور اخلاص کے. یہ جو جنس ہے یہ کہاں سے آئے گی؟ یہ محراب، ممبر اور خانقاہ سے آئے گی. تینوں اکٹھے ہو گئے. جب یہاں سے خیر نکلنا شروع ہو، جس طرح آپ اشارہ فرما رہے ہیں، صوفیاء کی تعلیمات، حضور غوث الثقلین کی تعلیمات، تو ہمارا جو کردار کا خسارہ یہ پورا ہوگا. بجھ رہے ہیں چراغ دیر و حرم، دل جلاؤ کہ روشنی کم ہے. روشنی کم ہے. اچھا جی، شکر زبان سے، قلب اب سے، جو بالجوارے. شکر کا جو ہے قرآن مجید میں ملو آل داؤد الشکرا، اے آل داؤد شکر کو اپنا عمل بنا لو. قرآن شریف کی آیت ہے. حضور غوث الثقلین اسی آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ دل سے شکر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی ہر نعمت کو اپنا استحقاق نہ سمجھو، اس کی عطا سمجھو، اور زبان سے اس کا اقرار کرو، اور اپنے عمل کو اللہ کی اطاعت میں لے آؤ. بالجوارے. بالجوارے. تمہارا ہاتھ غلط طرف اٹھے نہ نہ، اٹھے. تمہارا یہ قدم شکر غلط ہے. طرف اٹھے نہ، یہ شکر ہے تمہاری نگاہ غلط طرف دیکھے نہ. کہ تم نعمت عطا کرنے والے کی قدر کرو، اور اس کے جو فرامین ہیں، اس کے جو احکام ہیں، ان کو اپنے اس جسم کی ریاست پہ نافذ کرو. واہ واہ واہ. جب نافذ کر لو گے واہ واہ. تو اس سے عملی شکر کا آغاز ہوگا. ریاست وجود پر احکام الہی کا نفاذ کر دو گے تو ولی بن جاؤ گے. اور ہم اس کے بغیر ظاہری ریاست پہ نفاذ کرنے کے چکر میں جو کبھی نہیں ہونا. اچھا غازی صاحب، جو تعلیمات ہیں جن کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، آپ فتوح الغیب میں فرماتے ہیں کہ میرے غلام، میرے خادم، میرے پیروکار، تجھے کم از کم 10 کام کرنے چاہیے. اچھا، وہ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں قسم نہ کھا، قسم نہ کھا، چاہے سچی ہو یا جھوٹی ہو. سوچ کے بات کر لیں. دیکھیں کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. بہت دور تک بات چلی جائے گی. یہ بہت بڑی دوبارہ ذمہ داری کریں. ہے. یہ جو لوگ ہر بات پہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، یہ کیا مطلب؟ بھائی صاحب، اندر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے. ہم تو حضور غوث الثقلین کے فرامین بیان کر رہے ہیں نا. اچھا دوسری بات فرماتے ہیں جھوٹ نہ بولو، نہ قصدن نہ سہون، یعنی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو. اور تیسرا فرما رہے ہیں وعدہ نہ کرو، کیونکہ یہ پورا کرنا ہوتا ہے، اور اگر کر لو تو پھر پورا کرو، ورنہ وعدہ کرنے سے آپ احتراز کرو. پھر فرماتے ہیں مخلوق خدا پہ نہ لعنت کرو نہ اس کو ایذا دو. اوئے ہوئے ہوئے. اپنے آپ مخلوق کو کے لیے سراپا رحمت بنو. پھر فرماتے ہیں کہ مخلوق کے لیے کبھی بد دعا نہ کرو. اچھا. اور چھٹی بات فرماتے ہیں کہ اہل قبلہ کے کفر اور شرک کو ہوا نہ دو، ان پہ کفر اور شرک نہ درو. اہل قبلہ کے بارے میں خدا جانے کیا فیصلہ ہو، ان کے بارے میں احتیاط سے بات کرو. پھر فرماتے ہیں کہ اپنے اعضاء کو اس سے مراد کیا ہے یہ ذرا بتا دیں.
قبلہ سے مراد ایکچولی یہ وہ زمانہ تھا جب یہود و نصارہ اور مسلم ایک سوسائٹی میں تھے، اچھا تو بھئی ان کے حقوق کا لحاظ رکھو. ٹھیک ہے اہل قبلہ سے مراد یہود و نصارہ جو انبیاء کو ماننے والے ہیں. ٹھیک. پھر فرماتے ہیں کہ اپنے اعضاء کو ظاہر اور باطن کے گناہوں سے پاک رکھو. یعنی جیسے جامی صاحب فرما رہے تھے یحب التوابین و یحب المتطہرین، دل کی طہارت توبہ ہے اور ظاہر کی طہارت اعمال صالحہ ہے. ظاہراً اور باطناً اپنے اعمال اپنے اعضاء کو گناہوں سے پاک ریاست رکھو. بدن کا جو بادشاہ ہے اس کو ٹھیک، وہ حدیث قلب ہے، پاک وہ کہ قلب ہے. جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، سبحان اگر اللہ. یہ صحیح ہو جائے تو سب کام صحیح اور ہے. غازی صاحب آٹھویں بات جو آپ نے کمال ارشاد فرمایا اپنی کمزوریوں کا اور اپنی غلطیوں کا بوجھ مخلوق خدا پہ نہ ڈالو. واہ واہ. مخلوق کے لیے بوجھ نہ بنو، اپنی کوتاہیاں مخلوق پہ نہ دھرو. اور ہمارا معمولی یہ ہے، دوسروں کو پھنساؤ اور خود اپنی جان بچاؤ. بالکل صحیح بات. فرما رہے ہیں یہ احتیاط کرو. پھر فرماتے ہیں مخلوق خدا سے طمع نہ رکھو، ان سے بلکہ ان کے لیے سراپا نفع بنو، واہ واہ. انہیں نفع دو. اور آخری بات آپ فرماتے ہیں کہ جو عابد کا ایک وہ کلا آیت ہے. اب وہ آیت سناؤ نا کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں ہم ان کو استحکام سورہ رات کی آیت مبارکہ ہے وَأَمَّا مَن يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، فیم کس فلار. کہ جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث بن جاتا ہے تو اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہو جاتی ہے، واہ واہ. اس کو اللہ تباہ نہیں کرتا. سبحان اللہ. اور آخری بات آپ فرماتے ہیں کہ عابد کا، زاہد کا اور تصوف کے راستے کے مسافر کا جو مضبوط کلا ہے وہ تواضع ہے، تواضع ہے. وہ عجز اور انکسار ہے، ہائے ہائے ہائے. اپنے نفس کی نفی ہے، واہ واہ واہ. اپنے زہد عبادت ورع کے اس کے ادعا میں نہیں جانا، نہ نہ اس کے زوم میں نہیں جانا، نہیں نہیں. اس کے عجب میں، اس کے تکبر میں مبتلا نہیں ہونا، بلکہ اپنے آپ کو عجز اور انکسار میں سامنے بیٹھے ہوئے کو اپنے سے برتر سمجھنا ہے، اپنے زیادہ غازی صاحب اسی اہل علم کہتے ہیں فرعونیت کیا ہے؟ زاہد کم نظر سے کسی رند کو نہ دیکھ، جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. سبحان اللہ. تو غازی صاحب فرعونیت کہتی اس کو ہے نا کہ کمزور کو دیکھتے ہی انسان اپنے آپ کو اس سے برتر جانے اور اپنی کمزوری کو بھول جائے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب دیکھیں اچھا یہ جی، 10 پیر لغاتی صاحب. ضابطہ اگر آپ لے چلیں تو سوسائٹی کہاں پہنچ جائے. پیر صاحب سیدنا فرماتے ہیں جب انسان کا دل صحیح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں مخلوق کے بارے میں شفقت و رحمت بھر دیتا ہے. بے شک. جی ایک حدیث مبارک میں یہ ارشاد ہوا لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَأَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا ہر چیز کا زنگ اتارنے کے لیے ایک ریگمار ہوتا ہے اور دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اور افضل ذکر تمام اذکار میں سے لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں. وقت چونکہ شارٹ ہو رہا ہے، میں ایک آپ کا بہت ہی عالیشان فرمان، سارے عالیشان ہیں لیکن جس نے میرے دل کو بڑے محتاط ہو گئے، بہت ان کو پتا تھا پکڑے جائیں گے. میرے دل کو گداز بخشا آپ کے اس فرمان نے. میں وہ آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسل سے سامعین و ناظرین کو عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ کوئی شخص گناہ کے باعث نہ اپنے مولا سے دور ہو سکتا ہے اور نہ ثواب کے باعث قرب الہی حاصل کر سکتا ہے، بلکہ قرب اس کا فضل اور دوری اس کا قہر ہے. ہوئے 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 ہوئے. قرب اس کا فضل اور دوری اس کا قہر ہے. بعض قبولیت کے سوا نہ تو عبادت الہی کا قرب پا سکے اور نہ گناہ، بعض یعنی قبولیت کے سوا نہ تو عبادت الہی کا قرب بنتی ہے اور نہ گناہ بموجب دوری، بلکہ بعض بندگان خدا نے تو گناہوں سے قرب الہی پا لیا، جیسے حضرت حبیب حجمی، حضرت بشر حافی اور حضرت فضیل بن ایاز. یعنی وہ گناہ کے بعد جو پشیمانی آئی، اس پشیمانی نے وہ جو آپ نے موتی سمجھ کے شان کریمی والی بات کر رہے تھے کہ وہ سارے گناہ جو ہیں وہ دھو گئی اور وہ ندامت جو ہے ہمیشہ کے لیے اپنے مالک کے قریب کر گئی کہ وہ جو الستو بربکم کی صدا جو ہے آپ بیدار کرتے ہیں اپنے آنے والوں میں، چاہنے والوں میں، عقیدت مندوں میں اور اکتساب فیض کرنے والوں میں. اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ کچھ لوگ گناہ کر کے گناہ پر نادم ہوئے اور نادم ہونے کے سبب سے اس کے فضل کے قریب ہو گئے. ڈاکٹر صاحب توبہ کرنے والے کا کہتے ہیں نا، نوجوان جب توبہ کرتا ہے تو وہ قبرستان جو ہے اس شہر کے، اس میں لوگوں جو عذاب جن پہ ہو رہا ہوتا ہے وہ عذاب موقوف ہو جاتا ہے کسی کی صحیح توبہ کرنے سے.
بالکل ٹھیک ہے غازی صاحب. صحیح طور پر جو توبہ ہے، توبہ کے بنیادی طور پر 3 ارکان ہیں. ایک بڑا رکن ہے ندامت، دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ عہد کرنا کہ آئندہ حتی الممکن وہ گناہ نہیں کرے گا، پچھلوں گناہوں پہ معافی اور اگلے کا کے لیے عہد کہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کرے گا. اور تیسری اس میں جو شرط ہے کہ حتی الامکان اس تمام ذرائع کو اکٹھا کرنا جو اس کی توبہ کو قائم رکھیں. ایسا نہ ہو کہ توبہ کر لی اور پھر صحبت بعد میں جا بیٹھا. واہ واہ، توبہ کر لی، صبح کو توبہ کی، جی جی، شام کو صبح کو توبہ کی، شام کو پھر میں پی رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. ہاں یہ قاضی صاحب یہی وجہ ہے کہ توبہ بنیادی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک رحمت کا پیغام ہے. ایک گناہگار بندہ جو اللہ سے اتنا دور ہو جاتا ہے، جب وہ تائب ہو کر آتا ہے تو اس کے گناہوں کی نحوست کے جو معاشرے پر اثرات پڑ رہے ہوتے وہ بھی اٹھا لیے جاتے ہیں. ایک ڈاکٹر تنولی کو دلچسپ شعر سنا دوں. ایک ہم ہیں کہ بہک جاتے ہیں توبہ کی طرف، ورنہ رندوں میں برا چال چلن کس کا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو توبہ ہے نا، اس کے بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا کہ توبہ کرنے والے مومن جب توبہ کر بیٹھتا ہے صحیح معنی میں تو اللہ کی رحمت بہت زیادہ جوش میں آ جاتی ہے. چونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اللہ کے علم میں ہے کہ برائی اور خطا کی درمیانی کیفیت میں یہ بندہ رکھا گیا ہے. اگر یہ برائی کی طرف چلا گیا ہے تو اس کو میں چانس دوں، وہ چانس دیتا ہے. جب وہ بندہ اس چانس کو اویل کر لے تو یہاں تک فرمایا کہ گم شدہ بچہ ماں کو جب ملے تو ماں کو اتنی خوشی نہیں ہوتی. جب توبہ والا بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت کتنی جوش میں آ جاتی ہے. ورنہ وہ اونٹنی والی بات بھی ہم کرتے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، آخری بات، وقت میرے پاس بہت کام ہے، 1 منٹ میں بیان کر دیں کہ اس وقت سیدنا عبد القادر جیلانی کی تعلیمات ہم کس طرح نوجوان نسل کی ضرورت ہے. وہ جو بزرگ ہیں پاؤں لٹکائے ہوئے قبر میں بیٹھے ہیں، جگر دیر چلنے میں نہیں، صبح چلے شام چلے، وہ تو ہے ہی. وہاں جہاں ضرورت ہے وہاں کیسے پیغام پہنچایا جائے، اور دوسرا یہ 900 سال پرانی باتیں کیسے آج نوجوانوں کو ہم پڑھائیں. جی غازی صاحب، ایسا ہے کہ حضور غوث ثقلین کی تعلیمات کو جو آج کی نفسی ضروریات ہیں، نفس مراد انسانی طبیعت، ٹھیک، اس کے سدھار کے ضروریات کے ساتھ جب آپ ہم آہنگ کر کے نوجوان نسل کے سامنے رکھیں گے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نوجوان نسل اس کو قبول نہ کرے. بات یہ ہے کہ جیسے علامہ نے کیا، علامہ نے کوئی نئی بات تو نہیں کی. جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت. علامہ کہتے ہیں شنیدہ آنچے پاکان امت ترابہ انداز رندانہ گفتم. میں نے کوئی نئی بات نہیں کی، پاک لوگوں کی باتیں نئے انداز سے تیرے سامنے رکھ دی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا سے نسخے کا عمل ہے جی. یہ نسخہ ہے امتحان میں کامیابی کے عمل کا. زندگی کے کسی بھی امتحان میں کامیابی کے لیے ہر فرض نماز کے بعد 47 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں مبارک سیدنا فتاح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد معمول بنا لیں. انشاءاللہ زندگی کے ہر امتحان میں
کامیابی ہوگی۔ شرط یہ ہے بالآخر کوئی بھی درود پاک کم از کم 11 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو اپنے رزق کے بارے میں فکر نہ کر، کیونکہ رزق کو جتنا تو تلاش کرتا ہے اس سے زیادہ رزق تجھے تلاش کرتا ہے۔ جی وقار فریدی۔ فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، رخ سے پردہ اب اپنے اٹھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، غوث الاعظم ہو غوث الورا ہو، نور ہو نور صلی اللہ ہو، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، وجد میں آئے گا سارا عالم، وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے، اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، فکر دیکھو خیالات دیکھو، فکر دیکھو خیالات دیکھو، یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.